اللہ سوال کرے گا میرے بندے ہم نے تجھے مسلمان بنایا، تجھے ایمان کی دولت دی، تجھے اسلام کی نعمت دی، تو نے اپنے دین کو سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے بہت سیکھا، ہر جلسے میں جاتا تھا، ہر تقریر کو سنتا تھا، 3 گھنٹے میں پنڈال کے نیچے بیٹھا رہتا تھا، سر ہلا ہلا کے پوری تقریر میں سنا کرتا تھا، اے اللہ میں نے دین کو برابر سیکھا۔ دوسرا سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا، اس سوال کے جواب میں ہم فیل ہو جائیں گے اگر ہم جلسوں کی تقریروں کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اہل حدیث کا جلسہ ہے، علماء یہاں قرآن بیان کر رہے ہیں، نبی کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یہاں آپ کو دین سکھایا جا رہا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیں، اس لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ دین کو سیکھ کر کے اس کے اوپر عمل کریں۔ ذرا نبی اکرم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو میرے بھائی، ٹھیک ہے آپ کے یہاں کا ماحول ہے، رات بھر تقریریں آپ سنتے ہیں، بلکہ کہیں کہیں فجر کی اذان تک جلسہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو حرام نہیں کہتا، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، میں اس کو غلط نہیں کہتا، مگر آپ ذرا اپنے نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد کوئی جاگتا رہے یا بات چیت کرتا رہے، اس کو اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو یا بلا وجہ جاگنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ 2 گھنٹے کی تقریر نہیں ہوتی تھی ان کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں ہوتی تھی، نہ تابعین کے دور میں ہوتی تھی۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا انداز کیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے، ہم اللہ کے پیارے نبی سے قرآن کی 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے ہم آگے نہیں بڑھتے